پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ مزمل کی ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جو ناسخ و منسوخ کے غلط فہمی پر مبنی سطحی نظریے کے اٹھائے جانے والے فکری گرد و غبار کے باعث آنکھوں سے اوجھل رہی۔ ہم نے اس میں آیات کا تجزیہ کیا اور عقلی اور لسانی یعنی قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ کی روشنی میں ثابت کیا کہ یہ قرآن کو اپروچ کرنے کے دو مختلف لیولز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا لیول پرائم لیول ہے، یہ انتہائی شاندار اور نبی کے لیے ڈیزائن کیا گیا لیول ہے۔ نبی اور ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کی ایک جماعت نے ہمیشہ اسی لیول سے قرآن کو اپروچ کیا۔ یہ لیول مومنین کی سوسائٹی کی انٹلیکچولی ایلیٹ کلاس کو جنم دیتا ہے، جو اس اسلامک اسٹیٹ کا نظام و انصرام سنبھالتے اور چلاتے ہیں۔ اپنے آنے والی کسی ویڈیو میں ہم تاریخ کی کتابوں سے قرآن کی آیات کے لینس سے اس کلاس کے کچھ کرداروں کی زندگی کا ہلکا سا مشاہدہ کریں گے۔ دوسرا لیول سٹینڈرڈ لیول ہے، جو باقی کی عام کمیونٹی کے لیے ان کے انفرادی حالات کے حساب سے سیٹ کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اس سے پہلے یہ باتیں نہ کبھی آپ نے خود سوچی ہوں گی اور نہ کبھی کسی نے آپ کو بتائی ہوں گی۔ یہ علم و حکمت قرآن میں ہے، اور جو شخص یا معاشرہ قرآن سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کر لے تو اللہ بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ناسخ و منسوخ کا دعویٰ بے بنیاد اور قرآن کے اصل پیغام سے متصادم ہے۔ تحقیق کی بنیاد پر کیا جانے والا یہ انکشاف اس روایتی سوچ کے ناسخ و منسوخ نظریے کو چیلنج کرتا ہے جو صدیوں سے قرآن کے اس دعوے کی سرعام نفی کرتا چلا آ رہا ہے، جس میں قرآن بڑے واضح انداز میں ڈکلیئر کرتا ہے کہ اس کی آیات میں کنسسٹنسی یعنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور ان میں کوئی کنٹراڈکشن یعنی باہمی تصادم یا کلیش موجود نہیں۔ مگر اس بے بنیاد نظریے کو محض اس وجہ سے چیلنج نہیں کیا جا سکا کہ اس پر اجماع امت کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ یہ ریسرچ نہ صرف ہمیں قرآن میں موجود حقیقی دانش کے قریب لے کر آتی ہے، بلکہ باہر سے مسلط بیرونی سوچ کو چیلنج دیتی ہے کہ آئیں علم کی بنیاد پر اس تحقیق کو رد کر دیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے اسے ضرور دیکھیں۔ آج ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کو خود اس کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قیام اللیل رات کے اوقات میں نماز میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ روٹین کی نمازوں سے ہٹ کر نفل یعنی اضافی نماز ہے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں رات کے اس قیام کو اس خوبصورتی سے ترتیب دینے کا عمل اس کی خصوصی حیثیت کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ یہ آیات قیام اللیل کو غیر معمولی حیثیت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک نہایت مرتب، باوقار اور منظم طریقہ کار کے طور پر متعین کر رہی ہے، جو اس کے بلند درجے اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا فریم ورک کس لیے اتنے اہتمام سے سیٹ کیا جا رہا ہے؟ تو چلیے آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ سارا اہتمام کس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو سوائے ایک تھوڑے سے حصے کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا یا اس سے کچھ تھوڑا سا کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ اور اب آگے اس سوال کا جواب آتا ہے کہ یہ سارا اہتمام کس لیے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل کی آیت ورتل القرآن ترتیلا میں لفظ رتل را تا لام رتلا سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو واضح، منظم اور ترتیب وار انداز میں پیش کرنا۔ کلاسیکل عربی میں رتل کے کئی پہلو ہیں۔ اس کا مطلب ہے الفاظ اور حروف کو واضح، نپی تلی اور پرسکون ترتیب میں ادا کرنا تاکہ ہر لفظ کا صحیح حق ادا ہو۔ یہ کسی چیز کو خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ منظم کرنے کو بھی ظاہر کرتا ہے، جیسے موتیوں کو ایک حسین لڑی میں پرویا جاتا ہے۔
یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی چیز کو اس انداز میں ترتیب دینا کہ اس کا صحیح فہم اور گہرا ادراک حاصل ہو سکے۔ چنانچہ قانون میں ورتل القرآن ترتیلا کا حکم محض خوبصورت لہجے میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ غور و فکر، تدبر اور مکمل ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہدایت دیتا ہے، تاکہ اس کے گہرے معانی اور حکمت ہم پر روشن ہو سکیں۔ اس میں قرآن کو آواز کے پورے اتار چڑھاؤ کے ساتھ قرات کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کا یہ ردمک سٹائل یعنی الہانی مزاج ہم خود سے پیدا نہیں کرتے، بلکہ یہ اس کی الفاظ کی بنت میں بن دیا گیا ہے۔ یہ سب لایا عمل یا ایکشن پلان پرائم لیول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو چلیے آئیے دوبارہ قرآن کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس لیے کہ ہم تم پر ثقیل فرمان القا کرنے والے ہیں۔ آیت میں ثقیلا کا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے، ایسا گہرا انکشاف جو فکری طور پر انتہائی عمیق تفکر اور تدبر کا متقاضی ہے، ایک وزنی پیغام جو علم اور حکمت سے لبریز ہے اور جسے سمجھنے کے لیے غیر معمولی محنت درکار ہے، ایک ایسی حقیقت جو عام فہم سے ماورا ہے، یعنی عام فہم سے انداز میں چیزوں کو لینے سے ہٹ کر ہے، اور جس تک رسائی صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو گہرائی سے غور و فکر کرے، کیونکہ قرآن اپنے اسرار یعنی راز صرف انہی پر آشکارا کرتا ہے جو اسے اخلاص کے ساتھ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اہتمام ترتیب دیا گیا ہے وہ کرنا ہوگا تاکہ آپ ثقیل فرمان کو ڈیوائن کر سکو۔ ڈیوائن کرنے یعنی اس میں سے علم و حکمت اخذ کرنے کا یہ انتہائی جامع فارمولہ ہے۔ تو اگر ایک شخص ڈیزائن کیے گئے اس طریقہ کار کے تحت قرآن کو پڑھے تو قرآن کس طرح اس پر کھلتا چلا جائے گا؟ اور اگر کوئی اس سٹائل سے نہیں پڑھ سکتا تو کیا قرآن اپنے آپ میں رکھ دیے گئے تے در تے علم یعنی حقائق کی آگاہی تک اپروچ کرنے کا کوئی اور پاس ورڈ یا پن کوڈ بھی دیتا ہے؟ یہ سب نیکسٹ ویڈیوز میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔